کوئی ناراضگی تو نہیں نا؟ قریب قریب آ ونجو نا جی۔ صحابہ کرام ایویں مل کے باندھے ہن، حدیث پاک کی چاہے ایک چادر گھتو آ تا سارا تے آویں دی آئی۔ الحمد للہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اج دی اس دینی محفل دی غرض و غایت برادر مکرم حضرت مولانا محمد یونس صاحب تساں دوستاں دی خدمت دے اندر بیان فرما گئے۔ عزیزم محمد جنید مرحوم دے ایصال ثواب واسطے
اج دی اے درس قرآن و حدیث دی محفل انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ جیڑا انسان دنیا تو ٹر گیا ہے، سب تو زیادہ او مغفرت دی دعا دا محتاج ہے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فوت ہون والے بندے دے اللہ یکدم درجے بلند کر چھوڑے دے۔ او سوال کریں دے، اللہ میرے یہ درجے کیوں بلند ہیں؟ رب العالمین جواب دے دے، تیرے واسطے فلانے بندے نے بخشش دی دعا کی تھی ہے۔ اساں ایصال ثواب دے قائل ہیں، لیکن ایصال ثواب دا طریقہ او ہوئے جرا اللہ دے قرآن دے مطابق ہوئے تے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے فرمان دے مطابق ہوئے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا مات الانسان ان کا تعمل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان جڑے ویلے فوت تھی ونجے تا اپنی مرضی نال نیک اعمال نہیں کر سکدا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارا نیک اعمال دا دروازہ بند۔ آپ نے فرمایا اگر فوت تھی منالا ترے صورتاں باقی ہیں، زندگی کوئی صدقہ جاریہ کر گیا ہے، مسجد بنا گیا ہے، مدرسہ بنا گیا ہے، کھوہ کھٹوا گیا ہے، نلکا لوا گیا ہے، جتنے تک لوگ فائدہ حاصل کریں دے راسن بندے نو ثواب نال نال ملدا راسی۔ آپ نے فرمایا جے کر فوت تھی منالا دین دا علم پڑھا گیا ہے، مرد ہے، عورت ہے، استاد ہے، معلم ہے، جتنے تک اے دین دی پڑھائی دا سلسلہ جاری راسی فوت تھی منالے استاد نو ثواب نال نال ملدا راسی۔ آپ نے فرمایا نمبر 3 فوت تھی منالا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا ہے۔ نیک اولاد اپنے واسطے جرا نیک عمل کرے، یہ میرے الفاظ قابل ہور ان سارے دوستاں واسطے۔ آپ نے فرمایا نیک اولاد اپنے واسطے جرا نیک عمل کرے، نماز پڑھے، حج، زکوٰۃ، تلاوت، صدقہ ہے، خیرات اپنے واسطے، اللہ کریم اولاد دے ہر نیک عمل دا ثواب فوت تھی منالے والدین کوئی نال نال دیندا رہندا ہے۔ شرط ہے جو اپنے پچھو انسان نیک اولاد چھوڑ گیا ہے، لیکن اے مسئلہ بھی نال سننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بندہ دنیا تے گناہ دی بنیاد رکھ گیا ہے، اللہ دی نافرمانی دی بنیاد رکھ گیا ہے، جے تک لوگ اللہ کریم دی نافرمانی والا کم کرے دے راسن قیامت تک ان بندے نو گناہ نال نال ملدا راسی۔ حدیث پاک بھی چاہے کائنات دے اندر سب تو پہلا قتل قابیل کی تہائی، حضرت آدم علیہ السلام دا بیٹا جے اپنے بھرا نو قتل کیتا ہی حضرت حابیل نو قرآن پاک کسے 6ویں سپارے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چونکہ قتل علیہ گناہ نو شروع قابیل کی تہائی، قیامت تک دنیا دے اندر جتنے قتل تھی دے راسن سارے قتلاں دا گناہ قابیل کوئی نال نال ملدا راسی۔ میں ہوں جرا مسئلہ سناونے وہ یہ ہے، مولانا یونس صاحب تنوں دسا گئے میں 6-7 گھنٹے سبق پڑھاونا ہوندا ہے، کلات، چترال، پشاور، لاہور، سیالکوٹ، کوہستان، کتوں کتوں علماء کرام تشریف گھنے ہیں سینکڑوں دی تعداد وچ، بس سبق بھی پڑھاونا، بس سبق دی تیاری کرنی، سامنے علماء ان سوالاں دا ڈھیر لگ میں دے میرے کو رکاں دا بھئی یہ گل انج کیوں ہے تے انج نہیں، مطمئن کرنا پوندا ہے، بڑا اوکھا کام ہے۔ ان اتنے سارے گھنٹے سبق پڑھاون تو بعد میرے کتنی سکت ہو سی، میں چند گزارشات عرض کرے نا، لیکن میں پہلے دعا کرے نا کہ جو کچھ میں تساں احباب دی خدمت عرض کرنا ہے اور تساں بزرگاں سننا ہے،
اللہ قبول فرما کے اپنی رحمت نال ایدہ ثواب مرحوم محمد جنید دی روح نو پہنچا کے اللہ دے درجے اور بلند کر چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل انصار مدینہ وچوں ایک بندہ اٹھی کھلوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی سوال کیتس۔ حدیث پاک دے اندر لفظ اے ہن، قام رجل من الانصار فقال من نقي الناس ومن أحسن الناس۔ کر سب ای کو بند کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ انصاری صحابیاں وچوں انصاری صحابی اٹھی کھلوتا ہے، عرض کرن لگا حضرت دنیا دے اندر جتنے انسان ان سارے انساناں وچوں سب تو بڑا عقل مند بندہ کون ہے؟ سارے انساناں دے بندہ وچوں سب تو زیادہ دانا بندہ کون ہے؟ معاف کرے اگر سوال ساڈے تے تھیندا تاں اساں تے اے جواب ڈیونا ہی جیندے گھر دانے اودے کملی سیانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثرهم ذکرا للموت وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ۔ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساری دنیا دے انساناں وچوں سب تو بڑا عقل مند بندہ، ساری دنیا دے انساناں وچوں سب تو بڑا دانا بندہ ہوئے جیرا موت نو یاد زیادہ کرے تے موت دی تیاری بھی زیادہ کرے۔ صحابہ کرام دی محفل وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دسو روزانہ کتنا موت نو یاد کریں دے ہو؟ انہاں عرض کی تھی حضرت جیرے ویلے میں فجر دی نماز تو فارغ تھی نا دل دے اندر خطرے آمن لگ ویندن، پتہ نہیں موت میں نو پیشی دی نماز بھی پڑھن دے دیئے کہ نہیں۔ فرمایا جزاک اللہ، شاباش شاباش، تو سامبوں موت نو یاد کیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تسا دسو تسا روزانہ کتنا موت نو یاد کریں دے ہو؟ انہاں عرض کی دی حضرت میں پیشی دی نماز پڑھ گھنا دل دے اندر خیال آمن لگ ویندن، پتنی موت میں نو دیگر دی نماز تونی بھی مولت دے دیئے کہ نہیں۔ سارے صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دین، آخر دے فرمایا نے کہ ما ذکرتموہا حق ذکرہا، تو سب موت نو تبوں یاد کیتے لیکن جیویں موت نو یاد کرندہ حق کئی دوڑے گلو ادا نہیں تھیا۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے، حضرت فجر پڑھن تو بعد سنو پیشی دی امید نہیں، پیشی پڑھن تو بعد سنو دیگر دی امید نہیں، موت نو یاد کرندہ حق کی میں ادا ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت نو یاد کرندہ حق کے ہے کہ میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نماز وچ جیرے ویلے سجے پاسے سلام پھرے نا دل دے اندر خطرہ آوے دے پتنی موت میں نو کھبے پاسے سلام پھیرن لے دیئے کہ نہیں۔ معاف کرے سانو تا دنیا یاد ہے، پیسہ یاد ہے، مال یاد ہے۔ اور میں قرآن پاک دا حوالہ لکھے نا
سورت دا نام سورت الانبیاء، اے میرے سامنے 17واں پارا تے رب العالمین دی لا ریب کتاب فرمایا کما بدانا اول خلق نعیدہ، اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے سورت الانبیاء دے حوالے ہوتے 17واں پارا تے آیت نمبر 104۔ اللہ فرمائے دے جی میں اللہ نے پہلی دیوار انسان نو پیدا کیتا ہے، اسی حالت نال میں اللہ کریم نے اٹھاونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لفظوں دی تلاوت کی تھی، تلاوت کرن تو بعد آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی میں اللہ پیدا کیتے اوے اٹھاونا ہے، ایندہ کیا مطلب ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم محشورون الی اللہ یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تسا دہاڑے قیامت دے جیندے تھی کہ اٹھی سو کہیں بندے دے پیران دے اندر جتی نہیں ہونی، حفاتن۔ کیوں؟ جس ویلے بچہ پیدا ہوتا ہے پہلی دیوار دنیا وچ بچے دے پیر دے اندر جتی اس ویلے نہیں ہوندی، اسی حالت نال اللہ کریم نے اٹھاونا ہے۔ تے نمبر 2 عراقن، جس ویلے بندے نے زندہ تھی کہ اٹھیونا ہے کہ بندے دے جسم تے کپڑے دے لباس نہیں ہونا۔ سوال سنائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئیاں، عرض کرن لگی حضرت جس ویلے بندہ جیندہ تھی کہ قبر وچ اٹھی سی جسم تے کپڑے نہیں ہونے، اللہ دے محبوب بندہ دوجھے نو دیکھ سی نہیں۔ سوال تا بڑا معقول ہے، سارے ساتھی دل دی تختیاں تے میرے لفظ لکھا ہے اساں صحابہ دے احسان نہ لا سکدے، صحابہ کرام دے ذریعے تو اللہ دا قرآن سارے تو نہیں پہنچا ہے، نبی سونے دا فرمان پہنچا ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال نہ کرے دی سانو دین کی میں سمجھ آوے آ، ساڑے ذہنی جی شک راوے آ، بندے دے جسم تے لباس نہیں تے دوجھے نو دیکھ سی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیری گل کرے دی پئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسم دے لباس نہیں ہونا بندہ دوجھے نو دیکھ سی نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوجھے نو دیکھنا تا باپ دا معاملہ ہے، بندے نو اپنے جسم دی ہوش نہیں ہونا۔ قرآن پاک دے لفظ فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، اے سورت الحج آیت نمبر 2 17واں پارا، جس ویلے قیامت دا میدان لگڑے لوگ تینوں نشے دی حالت نظر آسن، جویں نشہ کرن والے بندے نو ہوش نہیں ہوندا، لوگاں نو ہوش نہیں ہونا۔ اللہ انہاں نشہ کیتا ہویا اسی فرمایا نہیں وما ہم بسکارا، لوگاں نشہ کیتا ہویا نہیں ہونا۔ اللہ کریم ہوش کیوں اڑ گئے نے؟ رب العالمین فرمانے لیکن عذاب اللہ شدید، اللہ دے سخت عذاب دی وجہ تو بندے نو اپنے جسم دی ہوش نہیں راونا، پیران دے اندر جتی نہیں، جسم تے کپڑے نہیں۔ نمبر 3 غرلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہیں بندے دا ختنہ تھی ہویا بھی نہ اسی جیری حالت نال اللہ نے پیدا کیتے اسی حالت نال دہاڑے قیامت دے اللہ اٹھاونا ہے۔ تے 7ویں پارے دے الفاظ ہی نا فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ،
یہ میرے سامنے 7واں پارا سورۃ الانعام آیت نمبر 94 میں کھولی ہوئی ہے۔ اللہ فرمے دے مینوں اللہ ہون دی قسم ہے، دہاڑے قیامت انسان اٹھی سے نا میں اعلان کرنا کائنات والو تساں میں اللہ دے سامنے ایویں پیش تھے ہو جویں پہلی دفعہ میں اللہ تانوں پیدا کیتا ہائی۔ کیا مطلب؟ انسان دنیا تے پیدا تھی ہے تاویں حد خالی، بچے دیہاتی کوئی سونا چاندی نہیں، انسان دنیا تے آیا ہے تاویں حد خالی، تے جس ویلے انسان دنیا تو ٹرن لگا ہے تاویں بندے دے حد خالی۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، تے جس ویلے دہاڑے قیامت اٹھی سی اللہ فرمانے والا قد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، ایویں خالی ہتھاں نال میرے سامنے آئے ہو اج دہاڑے قیامت دے جویں میں اللہ پہلی دیوار تانوں خالی ہتھاں نال پیدا کیتا ہئی۔ ہن تساں دوستاں نوں حدیث پاک سناواں، قرآن پاک دوویں ساڈی اکھیاں دا نور ان، اللہ دا قرآن بھی نبی سونے دا سچا فرمان ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نے پچھلیاں امتاں وچ دو بنداں دے درمیان جھیڑا پہ گیا، زمین دا چھوٹا جتنا ٹکڑا ہئی، ساڈی بولی چند مرلے، 2-4 مرلے زمین دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے ایک بندہ آکھن لگا زمین میری ہے، دوجے بندے آکھا نہیں مالک میں ہاں، آوازاں اونچیاں تھی گئیاں، آپس دے اندر رولا پہ گیا نے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے جیرے زمین دے ٹوٹے دے جھیڑا پہ کریں دے ہن نال کچی دیوار آئی، اللہ کریم نے اپنی قدرت نال دیوار دی ہک کچی اٹ نو بلوا لیتا۔ اللہ کر سکتا ہے، سارا ایمان ہے اللہ کر سکتا ہے، شک نہیں کرنا اللہ دی قدرت وچ۔ قرآن پاک دی الفاظ یہ میرے سامنے آخری پارا سورۃ دا نام سورۃ البروج، فرمایا فعال لما یرید، میں آیت نمبر 16 کھولی ہوئی ہے سورۃ البروج تے آخری پارا۔ فرمایا میں اللہ جرے کم دا ارادہ کرنا چاہ میں اللہ کر سکدا، پوری کائنات وچ مینوں روک کوئی نہیں سکدا۔ اللہ کریم نے دیوار دی کچی اٹ نو بلوا دیتا، اٹا کھن لگی، زمین دے ٹوٹے دے جھیڑا کن والے ہو میرے تو پوچھو میں کونا۔ یہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دوئے بندے متوجہ تھے، اٹ بھی جو آواز آئیے میں دنیا دا بادشاہ ہم، دنیا تے میں حکومت کی تھی، بڑے محلات، بڑی ٹھاڑ باٹھ، بڑی عیش و عشرت، بڑی دنیا تے مال پیسہ، جس ویلے میرے تے موت آئی، موت آون تو بعد رشتہ داراں مینوں دفن کر چھوڑا زمین وچ، مدت گزری میں مٹی نال مٹی تھی گیوں، جسم میرا ذرے ذرے تھی گیا، برتن بناون والا بندہ ہے مٹی پٹی ہے میرے جسم دے ذرے بھی نال چلے گئے، میں ہی تو مٹی بنا پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے اٹا کھن لگی، جس ویلے برتن بناون والے نے برتن بنایا مٹی دا میرے جسم دے ذرے بھی وچ نال رل گئے، 1000 سال گزر گیا۔ یہ حدیث پاکی لفظ ان کتنے دونی برتن راویا، برتن پرانا تھی گیا، ٹکڑے ٹکڑے تھی گیا، ٹھیکریاں بن گئیاں جنوں پھبریاں سجے دے ہو، پھبریاں بنن تو بعد ٹھیکریاں بنن تو بعد ٹوٹے ٹوٹے تھی گیا، پد ذرے ذرے تھی گیا، برتن سڑ دیتا گیا۔ بادشاہ کھن لگا 1000 سال اور گزر گیا۔ حدیث پاکی چاہیے، اٹاں بناون والا بندہ آیا ہے، اس مٹی پٹی ہے اٹاں بناون واسطے،
اٹا کھن لگی میرے جسم دے ذرے بھی نال کھدی گئی ہے، انہوں کیرا پتہ جو بادشاہ دے ذرن جسم دے اٹ جرے ویلے بنائیے سال ہاں سال گزر گئے، اٹ بن کے کچی دیوار اچ میں لگا کھلوتا، زمین دے ٹوٹے تے چھیڑا کرن والے ہو، میں بادشاہ کری شے نال گھن گیا جو تسا زمین دا ٹکڑا نال گھن ویسو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے اٹ دی اے نصیحت سن کے دوہاں بندہ زمین تے جھیڑا چھوڑ دیتا، کیڑی شے نال کھڑنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بندے تے موت دا ٹائم آ گیا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فوت ہونا کھن لگا ہے، میرے بڑے بھرانو بلاؤ، بڑا بھائی آ گیا سے فوت ہی من والے نے آکھا ہے میرا چھیکڑا ٹائم ہے دنیا تو ٹرن والا، میں تیرے نال بڑے احسان تے نیکیاں کیتیاں ہن، اج اوکھا ٹائم میں روح پرواز کرنا لیے تو کتنا میری امداد کر سکدا ہے۔ غور نال حدیث پاک سننی ہے۔ عقیدہ ساڈا اے ہے کائنات دا نظام الٹ پلٹ تھی سکدا ہے، اللہ دے محبوب دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بڑا بھائی آ گیا سے فوت ہونے والے نو آکھن لگے تیری روح نکلن دی دیر میرا تیرے نال تعلق ختم۔ فوت ہی منا آکھن لگے انتا نہ کرے ہاں، میں دنیا تے کتنی تیرے نال بھلائیاں کیتیاں، کتنی تیرے نال نیکیاں کیتیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بھائی آکھن لگے نیکیاں تے کیتیاں بے شک، لیکن روح نکلن تو بعد میں تیرے نال کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ صحابہ کرام حیران تھی گئے، آپ نے فرمایا فوت ہونے والے آکھے میرے دوجے بھائی نو سڈو، دوجا آ گیا سے فوت ہونے والے نے آکھا ہے تیرے نال بڑیاں میں چنگائیاں کیتیاں ہن، بڑا بھائی تا سٹکی نہ کر گیا روح نکلن دی دیر تعلق ختم، تو دسا تو کتنی میری امداد کر سکتے موت دے ٹائم وچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دوجے بھائی جواب دیتے تیری روح نکلن تو بعد میں تینوں غسل دے ساں، کفن پوے ساں، جنازے گاں گھنوے ساں، جنازہ پڑھ ساں، میت چاہ کے قبرستان گھنوے ساں، قبر دے اندر تینوں لہا کے مٹی پا کے قبر بند کر کے واللہ ساں، اتنے تو نہیں تیرا ساتھ دے سکدا۔ آپ فرمائیں فوت ہی من والے نے آکھے منزل تا اگو والی اوکھیے کہ نہ بھائی پہلے بھائی تو سٹوکی نہ کیتی بھی میں قبر تو نہیں تا تیرے نالا۔ در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں فوت ہونے والے پریشان تھی کہ آکھے میرے تریجے پھرانو سڈو، تریجا پھرا گیا سے آکھن لگا میں فوت تھی دا پیاں آخری ٹائم ہے تو کتنی میری امداد کر سکتے ہیں، حالانکہ میں تیرے نال اتنی نیکیاں بھی کوئی نن کیتیاں۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تریجے بھران جواب دیتے چنتا نہ کر میں دنیا تے بھی تیرے نالاں، قبر چی تیرے نالاں، حشر وچ بھی تیرے نالاں، پل صراط تے بھی تیرے نالاں، جس ویلے ترکڑی لگنی ہے نیکیاں گناہ تلن واسطے تمی تیرے نالاں۔ صحابہ کرام حیران تھی گئے اے کونین؟ آپ نے فرمایا جرے بھرانے آکھے روح نکلن دی دیر تعلق ختم، اس تو بعد تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں، اے بندے دی دنیا ہے مال تے پیسہ تے جائیداد روح نکلی تعلق ختم۔ ہن مسئلہ شریعت دا سارے دو سنو، موت دا ٹائم بندے تے آ گیا ہے، اگلا جہان نظر آون لگی ہے، مسئلہ غور نال سننا ہے، اے ضروری مسئلہ یاد رکھن دا۔ موت دا ٹائم آ گیا ہے، سکرات بندے نو لگ گئے، اگلا جہان نظر آون لگی ہے، موت والے فرشتے پہنچ گئے، اس ویلے بندہ آکھے میری ساری جائیداد، سارا مال، سارا پیسہ اللہ دے نام تے دے چھوڑو، مسجد وچ دیو چا، مدرسے وچ دیو چا، غریباں مسکیناں نو دیو چا۔ شریعت آدھی نا نا اے تیری وصیت قبول نہیں۔ او کیوں؟ میرا اپنا کمایا ہوا مال تے پیسہ ہے کہ نہیں،
جس ویلے موت کا ٹائم آ گیا بندے دی روح نکلن والی ہے اس ویلے ایک حصے دی وصیت کر سکتا ہے، 2 حصہ دا مالک نہیں ریا۔ آکھے 3 لاکھ روپیہ 1 لاکھ روپیہ مسجد ہی دے چا، 1 کنال 3 کنالاں جو مسجد دے چا، اے وصیت قبول ہے۔ موت دے ٹائم بندہ 2 حصہ دا مالک نہیں ریا، 1 حصے دی وصیت کر سکتا ہے، تے جیرے ویلے روح ساری نکل گئی ہے ہن تا بندہ ٹیڈی دا بھی مالک نہیں ریا۔ اے بندے دا پیسہ تے مال ہے، روح نکلن دی دیر ہے تعلق ختم۔ تے نمبر 2 جرے بھائی آکھے میں غسل دے ساں، کفن پوے ساں، جنازہ پڑھ ساں، دفن کرے ساں، اے بندے دی قوم قبیلہ تے برادری ہے۔ قبر دونی نال واپس آ گئے، صحابہ کرام حیران بیٹھے، نام نے فرمایا جے راتری جا پھر آکھن لگے دنیا تے نالاں، قبر وچ بھی نالاں، قیامت وچ بھی نالاں، حشر دے میدان وچ بھی نالاں، پل صراط تے بھی نالاں، اے بندے دے نیک عمل ہن۔ ہن قرآن پاک دا ایک حوالہ لکھاونا ہے، اے میری گٹھ لکھا ہے، حدیث پاک سمجھاواں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک بندہ نیکیاں کریں دے نیک عمل کریں دے تقوی اختیار کریں دے ساری زندگی نیکیاں کیتیاں جنت دے اتنا نیڑے پہنچ میں دے ایک گٹھ دے فاصلے تے جنت اتھا پہنچا کھلوتا ہے، ایک گٹھ رہن دیئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن ایک گٹھ، ایک قدم بھی نہ، ایک گٹھ حدیث پاکی چاہے گٹھ دے برابر فاصلہ رہا دے نیکیاں کر کے جنت دے کول پہنچا کھلوتا ہے۔ اے جیاں گناہ تھی دس بجائے جنت دے جہنم دا بالن بنوے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک بندہ گناہ کرے دے جہنم دے کنارے ہوں دے ایک گڑ دے فاصلے دے جہنم رہا دیئے، جہنم جی ڈھاون والے اے جیاں نیک عمل تھی دے بجائے جہنم دے جنت دا وارث بنوے دے۔ لو جی حدیث پاک سنے یاد آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بنی اسرائیل ویچ 2 دوستان، ایک بڑا نیک دوجا بڑا گناہگار۔ نیک دوست ہر ویلے اس نو سمجھیں دا ہائی نیکیاں کیتیاں کار، اللہ تو ڈرا کار، اللہ دی نافرمانی تو بچاں کار، او اگو ویل کر چھڑے دے ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دینا ایک نیوار نیک بندے نو غصہ آ گیا، آخنا گا اللہ دی قسم ہے اللہ تینوں نہ بخشے سی۔ ہر ویلے تیرا کم اللہ دی نافرمانی کرنے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ نو ناراضگی آ گئی، تو کون ہے میرے بارے قسمہ چاون والا جو اللہ نہ بخشے سی؟ اللہ کریم نے گناہگار دے گناہ معاف کر کے جنت بھیج چھوڑا تے نیک بندے دی نیکیاں برباد کر کے جہنم دا بالن بنا چھوڑا۔ میرا جملہ ہوں یاد رکھنے سارے دوستاں، خوش رہو کہ غفار ہے اللہ، خوش رہو کہ غفار ہے، ڈرتے رہو کہ قہار ہے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرے ویچان کہ صحابی نے کٹھی ہوئی بکری بھیج چھوڑیے حضرت توڑے واسطے تحفے، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اے سارا بکری دا گوشت اللہ دے نام تے غریبہ مسکین جوڑا چھوڑ، میں کم میں دا پیاں ہونے میں واللہ آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئیں، پوچھا نے بکری دا کیا بنا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے حضرت باقی تا سارا گوشت غریبہ مسکین جوڑا چھوڑم، ایک چوڑی بچی پئیے تو ساں چکسو میں چکساں۔ آپ نے فرمایا نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ چوڑی نہیں بچی پئی، اے تا تے میں چکھنیے۔
اصل او گوش بچہ پہ جرا اللہ دے نا تے دے چھوڑا سے اصل تا او شے ہے جری اللہ دے نا تے دیتی سے ان حدیث پاک سنا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی مالی وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بندہ دعویٰ کرے دے اے مال بھی میرے اے زمین ہی میڈین اے جدادی میڈیے آپ نے فرمایا نہیں نہیں بندے دے ترے مال اصل وچ آپڑے ہن کوئی شے آپڑی نہیں نمبر 1 ما آکل فافنا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ جو کچھ کھا گیا ہضم کر گیا اپنا مالے نمبر 2 او لبس فاملا بندہ جسم تے کپڑا پا کے ہنڈا گیا اے اپنا مالے او آتا فقتنا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 3 اپنے ہتھاں نال زندگی وچ اللہ دے نا تے دے گیا اے بندے دا اپنا مالے ما سوا ذالک فہو ذاہب و تارکہ للناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کھاون پاون اللہ دے نا تے لاون اس تو علاوہ جو کچھ چھوڑی ویندے بندے دا مال نہیں وارثاں دا مال ہے یہ قرآن پاک دا حوالہ سنا ہے المیہ یہ ہے کہ سانو چنتا ہی نہیں سارا خاتمہ کی وے تھی مڑے خاتمہ بالخیر دی اساں دعا ہی نہیں منگ دے بڑا المیہ اللہ دی قسم ہے سارے دوستوں دی منت میں کرے نا تو سب بزرگوں میرے بھائیوں کم از کم روزانہ ایک دفعہ تا بندہ دعا منگی کرے اللہ میرا خاتمہ ایمان تے کرے سب تو بڑا سرمایہ یوں ہے او حوالہ سنو 8واں پارہ سورت نا سورت الاعراف یہ میرے سامنے آیت نمبر 37 کھلی ہوئی ہے اللہ فرمائے دے حتی اذا جاتہم رسولنا یتوفونہم یہ حوالہ ہے بندے تے موت دا ٹائم آ گیا ہے فرشتے آ گئے روح کڈھانا لے قرآن دے لفظ دن رسولنا موت والا فرشتہ ہک نہیں موت والے فرشتے بے شمار یہ مسئلہ ذہن وچ رکھا ہے جیڑا انہاں دا وڈا ہے اون دا نا ہے اسرائیل اون دے تلے لکھاں کروڑاں ارباں اللہ کریم نے ملازم بنائن انہاں نو حکم دے دے تے ون کے روحاں کڈھین دین آگن فرشتے یا توفونہم روح کڈھے دے پین صبر اللہ فرمائے دے صبر کرو فرشتو این فوت تھیمن والے بندے دے سوال کرنے 3 سوال تا موت تو بعد تھیمن مر ربک من نبیوک ما دینوک بندہ تیرا رب کونے تیرا نبی کونے تیرا دین کیا ہے اے تا موت تو بعد سوال تھیمن اللہ 8ویں پارے بھی جو سوال بیان کیتے ہیں جرا موت دے ٹیم بندے تو پچھا ویسی اسا تیاری نہیں کی تھی فرشتے پوچھ دے بین مرنا لا اینما کنتم تدعون من دون اللہ آج کتھا گئے نہیں بابا لات بابا بنات عزا فقیرنی جنہ کو اوکھے ویلے حقلہ مرے ناؤ ناوے آج کتھا گئے نہیں او پیر فقیر اوکھے ویلے جنہ دیاں پکارا کرے ناوے میں ایمیں نا نہیں چاہیا قرآن جی لفظ 27 پارا سورت نا سورت النجم اے میرے سامنے 27 پارا سورت النجم کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 29 افرائیتم اللہ والعزا ومنات الثالثۃ الاخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ دے 3 بڑے دربار ہن اللہ نے نا چاہے قرآن چا باب لات دا دربار ہک باب منات دا دربار 2 عزا فقیرنی دا دربار 3 اللہ نا چاہے 3 درباراں دا
حوالہ کھولی بیٹھا ترے بڑے بڑے دربار اوکھے ویلے انہوں نے حقلہ مرے نے انہیں فرشتے سوال پہ کریں اج بابا لات کی دے گی آئی اج اودا فقیرنی کتھاں گئی ہے اج بابا بنات کتھاں گئی تو آکھدا میں اوکھے ویلے میری امداد کرے دن موت تو وڈی تا مشکل تے اوک تیرے تے نہیں آونی اج کتھاں گئے نہیں قالو زلو ونا فوت ہی من والا بندہ جواب دینا پی ہے ایک قرآن پاک دیا سارے غیب تھی گئے کوئی پیر فقیر نظر نہیں پی آندا اللہ بس سکے بس نہیں اجن راندھی یہ گل وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ مرن والا بندہ اپنے خلاف گواہی پیا دے دے اوکھے ویلے اللہ کو چھوڑ کے جنہوں حق نہ مرے دا ہم آج تا نظر بھی نہیں آدے پہ تے نمبر 2 کافرین میں ساری زندگی کفر تے گزار چھوڑیے اپنے تے فتوہ لے سی فرشتے روکڑ ہنسن گوجرہ والا دی تحصیل نوشیرہ ورکاں میں واس کیتا میں یہ آیت سنائی دو نوجوان بھیرا وچ بیٹھے ہیں انہاں نمبر نوٹ کیتا رات دا ٹائم آئی اپنے گھر لگے گئے نال گھروں نے گھر ون کے انہاں قرآن پاک کھولا آیت دا ترجمہ ڈٹھا سویرے پہنچ گیا اپنے پیر صاحب کول پیر صاحب نو آکھن لگا بے ایک قرآن دی آیت مانا ایویں ہے مانا تے ایویں آئی تو روزانہ ساڈے کول غیراں دیاں پکاراں کروینا ہمیں اگدامے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی پکار کرو یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیع اللہ تو تا سارے کول دوجھاں دیاں پکاراں کروینا ہمیں تے قرآن پاک دی آیت اے پہ آکھ دیئے جواب دے سانو قرآن دا جواب کون دے وے ساڈے میزبان کھول آ گئے میزبان نو آکھن لگے سانو کلمہ پڑھاؤ آج تونی شرک وچ بڈے رہے ہیں رات مولانا صاحب حوالہ دکھائے اللہ سارا دل تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے اے فائدے تاں تھی نین جو دل دا برتن سدھا ہوئے میں دوستانو مثال سنے نہ ہونا سامن دی بارش ہے برتن اپٹھا رکھو چاہی قطرے وچ نہ سی ہلکی کण بون لگی ہوئی ہے برتن سدھا پی ہوئے ضرور رحمت دی کڑی وچ آوے دی ہے اے میرے سامنے نامہ پارا تے سورت نا سورت العراف اللہ کریم فرمائے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ یہ حوالہ ہے یہ آیت نمبر 176 ہے 175 حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم نو نال لا کے جہاد کرنے دے پیان تے جنہ نال جہاد کرنا نے ان قوم دا ناہی عمالکہ نو پتہ لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بین جہاد کرنے واسطے اس عمالکہ قوم وچ اللہ دا ایک نیک بندہ عالم راندہ ہائی جہاں ناہی بلم ابن باورا حضرت بلم کو سڑے دینا اللہ فرمائے دے اللذی آتیناہ آیاتنا میں اللہ اس نو اپنی آیتاں دا علم تا کیتا ہائی جنو اللہ عالم آکھے ایک تا وہ ہے جو میں عالم آکھاں فلانا عالم ہے تو ساں کو فلانا عالم ہے اللہ فرمائے دے عالم آئی اتنا نیک حد چاہ کے جیری دعا کرے حال نہ دی دعا خالی نہیں ولیندہ یہ مسئلہ ہم سنو ہنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی میں او سبق روک چھوڑا ہے دوبارہ میں سبق تے آسا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی میں پھیلائی صحابہ کرام دی جماعت حاضر رہی اے آیت تلاوت کی تی گئی آپ دی میں پھیلویچ اے میرے سامنے لوجھا پارا رب العالمین دا قرآن فرمایا یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا
یہ حوالہ ہے۔ کائنات دے لوگو زمین دی او چیزاں کھا دیاں کرو جڑیاں حلال بھی ہومن تے پاک بھی ہومن۔ یہ آیت پڑھی گئی، صحابی اٹھی کھلوتن، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن لگے حضرت میرے واسطے دعا کرو، اللہ میں نو مستجاب الدعوات چا بناوے۔ کیا مطلب؟ میں جیری بھی دعا منگا اللہ میری ہر دعا قبول کر گھنے۔ تو حضرت دعا کرو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوات۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت سعد حلال دا لقمہ کھاونا تیرا کم ہے، تیری ہر دعا قبول کرنا اللہ دا کم ہے۔ اے حضرت بلم حلال کھاون والا ہائی، عالم بھی ہائی، حلال کھاون والا بھی ہائی، اتنا نیک تے پرہیزگار، کوئی دعا اللہ ہی دی خالی نہیں ولیندہ۔ ساری قوم دے بندے بلم دے کول پہنچ گئے، آنکھن لگے حضرت بلم حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پین سارے نال جہاد کرن واسطے، اللہ تیری ہر دعا قبول کرے دے، تو ہاتھ چاہ تے موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بد دعا کر۔ نکلو جاؤ بھائی، اللہ دے سچے نبی دے خلاف بد دعا کرنا چاہتے ہو، جاؤ۔ قوم بڑیاں منتاں کیتیاں، حضرت بلم نہیں منا۔ قوم مایوس تھی کہ پیسے تے مال چاہ کے سونا چاندی دی بیوی دے کول پہنچ گئی، سونا چاندی مال پیسہ رکھا نے، آکھن لگے سارا مال تے پیسہ توڑے۔ جس ویلے حضرت بلم آوے دو لفظ موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بد دعا دے اکھوانے۔ حضرت بلم گھر آئے، بیوی ناراض بیٹھیے، آکھن لگی ساری زندگی غربت تے اوکھچ گزر گئیے، مسے تا موقع بنے مالدار بنندا، دو ترے تا لفظ آکھن موسیٰ علیہ السلام دے خلاف۔ پہلے تا بلم نے گل نہیں منی، مال تے پیسے دے لالچ چاہ کے بیوی دا آنکھاں من کے میدان وچ نکلے، بد دعا موسیٰ علیہ السلام دے خلاف کرن لگے، بد دعا اپنے خلاف نکل گئی ہے۔ بس بد دعا اپنے خلاف نکلی، زبان کتے وانگو باہر نکل آئی۔ یہ میں لفظ نہیں آکھے، قرآن دے لفظ ہیں۔ اللہ فرمائے دے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ یہ حوالہ ہے، یہ قرآن پاک میرے سامنے اگلی میرے اللہ فرمائے دے حالت کتے علی بن گئی، قلب کتے نو سڑے دن۔ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے دی زبان تا تھوڑی نکلی ہوئی ہوتی ہے، بلم دی زبان لمبی تھی کہ سینے تے لٹے کئیے، ترے دیواراں کتے دی طرح بھونگ بھونگ کے مر گیا۔ علم کتھا گیا تے عمل کتھا گیا تے او دعاواں کتھا گئیاں، ہر شے تے پانی نہیں پھر گیا۔ اعتبار خاتمے دا ہے تے خاتمے دا چنتا 13واں پارہ سورت نا سورت یوسف، اے میرے سامنے سورت یوسف کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 101، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی دعائے قرآن وچ، اللہ مینو موت دے میں مسلمان ہون دی حالت وچ۔ اور مسئلہ سنو، کتاب الکبائر، اللہ دے پیارے پیغمبر سوال کیتا جب اسرائیل جس ویلے آمنا ہوئی روح کڈھن واسطے، کم از کم کوئی سنیت بھیج چھوڑا کر۔ اسرائیل آکھن لگا حضرت میں ہیک سنیہ نہیں، کئی سنیے بھیجے نہ انسان دو، تیاری کر کے انسان میں آوانا اللہ۔ اللہ دے پیارے نبی فرمایا کوئی سنیہ تیرا کہیں بندے کل نہیں آیا۔
اسرائیل آکھن لگا حضرت نہیں ایک سنیا نہیں، بھائی کوئی سنیا نہیں آیا۔ اسرائیل آکھن لگا حضرت جس ویلے بندے دے وال چٹے تھیون لگ گئے سمجھ جنے سنیا آ گئی ہے، دوجا وال چٹا تھی ہے دوجا سنیا آ گیا ہے، تریجا وال تریجا سنیا، نظر کمزور تھیون لگ گئی ہے بندہ سمجھے جو ہور سنیا اسرائیل دا آ گیا ہے، کان بارے تھیون لگ گئے سمجھے ہور سنیا آ گیا ہے، میدا ہضم نہیں کرے دا سمجھے ہور سنیا آ گیا ہے، تے جس ویلے بندے دے ہاتھ کمبن لگ گئے سمجھے ہور سنیا آ گیا ہے، گوڑے کم نہیں کرے دے قدم لڑکھنا من لگ گئے بندہ سمجھے ہور سنیا اسرائیل دا آ گیا ہے، تے جیرے ویلے بندے دا پوترا جم پیے ڈاڈا سمجھ جن اسرائیل دا سنیا آ گیا ہے، اون ڈاڈے دی جہاں ابے نے گھننی ہے، ابے دی جہاں پوترے نے گھننی ہے۔ اللہ دے پیارے نبی حیران تھی گئے واقعی اسرائیل تو تا کئی سنیے بھیجے نہ انہیں انسان نہ سمجھے تا ان دی اپنی قسمت۔ قرآن پاک دی آیت 17واں پارہ سورت دنا سورت الانبیاء فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ یہ آیت نمبر 34 ہے سورت الانبیاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن آکھن لگے اللہ دے محبوب دنیا تو ٹر گئے، قرآن دی آواز دی ختم تھی ویسی، آپ ٹر گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی دعوت دی ختم تھی ویسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل بڑا دکھی تھیا۔ 14واں پارہ سورت دنا سورت الحجر فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ آیت نمبر 97 سورت الحجر 14واں پارہ اللہ فرمائے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں چنگی طرح تے جاننا دشمن جریاں گلاں کرے دے پین توڑا سینہ تنگ تھیندا پیے یضیق صدرک اللہ اتاق دے پین اللہ دا محبوب دنیا تو ٹر گیا، اسلام دی دعوت دی ختم تھی ویسی، فرمائے میں نو پتہ ہے سینہ توڑا تنگ تھیندا پیے پر جواب توڑے ذمہ نہیں ملا آ پرشا تو جواب بھیجے دا پیاں، جواب آ گیا۔ اللہ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ یہ حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے کہیں بندے نو میں اللہ ہمیشہ جیدہ رمن واسطے نہیں بنایا، یہ دنیا تے انہوں ٹرنا ضرور ہے۔ اگلا ہی گھور جملہ ہی سنو، اللہ نے دنیا تے آمن دی ترتیب رکھیے، ڈاڈا پہلے آسی دنیا ویچ، بیٹا بعد ہی جاسی دنیا ویچ، پوترا بعد ہی جاسی دنیا ویچ، پڑ پوترا بعد ہی جاسی دنیا ویچ، کوئی پوترا ڈاڈے تو پہلے دنیا چ نہیں آ سکدا، پتر ابے تو پہلے دنیا چ نہیں آ سکدا۔ اللہ دنیا تے آمن دی ترتیب رکھی ہے، دنیا تو ٹرن دی ترتیب نہیں بڑھائی۔ بزرگ رہ گئے جوانا دے جنازے اساں بزرگاں دے موڑے تے ڈٹھے، بات قبران دے لکھا کھلوتا ہوں دے ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا، کفے دستے سان کی چھلک پڑا، رہی دل ہی کی دل میں حسرتیں کہ نشان قضا نے مٹا دیا۔ میرے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے میں کہیں بندے نو ہمیشہ راون واسطے نہیں بنایا، آفائن متا فہم الخالدون۔ دشمن پڑے خوش نہ تھی وین جے تو ساں فوت تھی بھی گئے تا توڑے دشمن بھی تا ہمیشہ نہیں راونا، اے خوش تاں تھی وینا جو تو ساں ٹرنا ہوئے ہاں تے دشمن ہمیشہ راونا ہوئے ہاں۔ میں اللہ کریم دے قرآن تے سوال کیتے اے میرے سامنے 19 پارہ سورت دنا سورت الفرقان فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ آیت نمبر 58 قرآن دیکھنا ثواب ہی نے، مسئلہ سن گی نا سارے ساتھی،
ترے شیاں اے جیاں دنیا وچ اکھیاں نال دیکھنا بھی ثواب ہے، خانہ کعبہ شریف دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ نمبر 2 اپنے والدین نو عزت تے ادب دی نظر نال دیکھنا بھی ثواب ہے، تے نمبر 3 اکھیاں نال قرآن پاک دی زیارت کرنا ہی ثواب ہے۔ یہ حوالہ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ اللہ دا قرآن پاک تو دس کوئی بھی دنیا دے اندر موت تو پاک نہیں، بس موت تو پاک کونے اکے بھروسہ رکھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اونچی دی ذات دے اتے جیندے تے موت کدئی نہیں آمنی او اللہ ہے۔ نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی ہکے رنگ تے جاری، نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی ہکے رنگ تے جاری، راتی سمنے غفلت دے وچ ایویں کر دے ظلم ازاری، اچن چیت پروانہ پوسی اتے ہوسی ترت تیاری، غلام حیدر لٹے ڈوئے جہانی جیدی چھیکڑ گئیے ماری۔ میں سرگوتھے چواندہ پیا ہم بیان کر کے اس سے لے 22-24 سیٹاں لیاں اے سی کوچاں نویاں نکلیاں ہن، ہوں تا نہیں رہیاں وڈے ڈبے آ گئے آندھی پئی گڈی، بس اساں پہنچے اللہ دی قسم ہے، میں اللہ دے گھر ہی بیٹھا، قرآن میرے سامنے، میں باوضو ہاں، ساڑھے سامنے ایکسیڈنٹ ہویا، میاں دے کچھ بندے بھی چند بالکل ایک پاسا سارا کٹا گیا، لوگاں دیاں کھوپڑیاں آندراں کٹے ہوئے پیر اکھیاں کن خون ہی خون ہے۔ اساں موقع تے پہنچے، جیری میں افسوس والی گل سنا من لگا، لوگ کپے ٹکے پین گڈی دے اندر گانے چل دے پیان، گانا سن دے موت آ گئی نا، تو سنا لے ماشاءاللہ۔ دیکھو جی گواہی موجود ہیں، ملک اکرم ہونا گانا چلدا پیے، گانا سن دے موت آ گئی ہے۔ ہن اچھی امین رکھے سارے بزرگ بخل نہیں کرنا، اللہ بری موت تو بچاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو شرون علی ما تموتون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیری حالت بندے دی موت ہی اسی حالت نال بندے اٹھی مڑے، قرآن دی تلاوت کریں دے موت آئیے، اللہ اللہ کریں دے موت آئیے، کلمہ طیبہ پڑھ دے موت آئیے، کلمہ شہادت پڑھ دے موت آئیے، اللہ دا نا چاہ دے موت آئیے۔ لکھاں کروڑا ارباں سال کیوں نہ گزر گئے، جس ویلے دہانے قیامت دے بندہ جیندہ تھی کے اٹھی سی، اللہ دے محبوب فرمائے بندے دی زبان تے قرآن دی تلاوت تے کلمہ جاری ہو سی۔ ان افسوس ہے مولانا یونس صاحب میں کوئی یاد نہیں رہا، میں سبق پڑھا کے آیا وادیتا حاضری دیونی ہے، کتاب میرے کول پئی ہے لائبریری چ گھر، نشتر ہسپتال ملتان دے اندر ڈاکٹر نور احمد صاحب ہے، ان کتاب لکھی ہے میرے کول ہے، اس کتاب میں لکھا ہے بھئی 100 بندوں دی موت میرے سامنے واقع تھی ہے نشتر ہسپتال لسٹ بنائی، بندے تو بہت سارے فوت تھے، 100 دی میں لسٹ بنائیے، ڈاکٹر صاحب لکھیں دے 100 بندہ کو مردے ویلے کلمہ نصیب نہیں تھیا، 197 بندہ 3 بندہ کلمہ پڑھائی، کیوں اکھے جی کوئی آدھائی ہائے میری دنیا، ہائے میری جائیداد دا کے بنسی، ہائے میرے مال تے ڈنگر تے زمینہ دا کے بنسی، ہائے میری دکان تے کاروبار، ایک کاروبار تے مال تے زمینہ دا ذکر کریں دے روح نکل گئی ہے، 197 بندہ کو کلمہ نصیب نہیں تھیا۔ اللہ اچھی موت عطا کرے۔ جو کچھ میں عرض کیتا ہے اللہ بھائی جنید مرحوم واسطے بخشے تے ایصال ثواب رفع درجات دا ذریعہ بناوے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ سارا دا خاتمہ ایمان تے کرے، اللہ برے خاتمے تو محفوظ رکھے۔ جیرے احبام دنیا تو ٹر گئے بھائی جنید، باقی اس علاوہ تواڈے سارے متعلقین، سارے متعلقین، اللہ سارے اہل ایمان دی مغفرت کاملہ فرماوے۔ دعا کرو اللہ کریم انہوں اعلیٰ درجات نال مالا مال فرماوے۔ جیرے احباب پریشان ان اللہ کریم اپنی رحمت تے فضل و کرم نال انہاں دی پریشانیاں دور فرماوے۔ جو حاجت مند ان اللہ جید حاجات پوری فرماوے۔ اللہ سارے علاقے نو امن و سکون دا مرکز سے گہوارہ بناوے۔
اللہ کریم دلاں دیاں دوریاں نو محبتاں دے اندر تبدیل فرماوے. رحمت فضل و کرم نال ایک خاص دعا دسے نا جیری روزانہ ایک دفعہ تا لازمی منگنی ہے. ہر شے وچ آوے سی دعا کرنی ہے کہ اللہ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرما اور دنیا آخرت دی پریشانیاں تو بچا. ساری شیاں وچ آ گئیاں. دنیا آخرت دیاں بھلائیاں مل ونجن تے دنیا آخرت دیاں پریشانیاں تو بندہ بچ ونجے بندے دا بیڑا پار ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتک.